جو یوم سب ایام میں سب سے عظیم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فصل لربك وانحر، وقال تعالى في مقام آخر قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وقال تعالى في مقام آخر لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم و معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، مبارک ہو آپ کو ذوالحجہ کی آج پہلی تاریخ ہے۔ ابھی آپ ان دنوں کی فضیلت بھی سن رہے تھے کہ ان میں ہر دن روزہ رکھنا پورے سال کا ثواب ملتا ہے، 8 دن تک، پھر 9واں دن جو ہے اس میں 2 سال کا، 10ویں دن روزہ حرام ہے، روزہ نہیں رکھنا، عید کرنی ہے، کھانا پینا ہے، مہمانی، اللہ کے مہمان ہوں گے۔ تو فرمایا ان 10 دنوں میں، حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ کو نیک عمل جتنا محبوب ہے اور کسی دن میں نہیں، اور خاص کر اس دن 10 تاریخ کو جتنا خون بہانے کا ثواب ملتا ہے اتنا کسی اور عمل کا ثواب نہیں ملتا۔ خون بہانے کا یہ نہیں مطلب کہ کسی کا ہی خون بہا دیں، قربانی مقصد ہے، قربانی کرنا مقصد ہے، قربانی کے جانور کا خون بہانا۔ ایک آدمی قربانی کا جانور 20,000 30,000 کا ذبح کرتا ہے، دوسرا آدمی 2 لاکھ اللہ کے راستے میں لٹا دیتا ہے، تو یہ جو قربانی کا ثواب ہے زیادہ نہیں۔ قربانی ایک اہم عمل ہے، اور جب سے انسان پیدا ہوا ہے یہ عمل بھی ساتھ شروع ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، آپ ان کو آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ سنائیں، ان دونوں نے قربانی دی تھی، ایک کی قربانی قبول ہوئی، دوسرے کی رد ہوئی۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ،
اے اللہ کے رسول یہ قربانیاں کیا چیز ہیں، اس کے بارے میں ذرا ہمیں کچھ بتائیں۔ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علی نبینا علیہ التسلیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ سنت کا معنی طریقہ ہوتا ہے، وہ فرض بھی کو بھی شامل ہے، سنت کو بھی شامل ہوتا ہے۔ یہ تمہارے باپ ابراہیم کا طریقہ ہے جو انہوں نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا۔ انہوں نے تو خواب میں اپنے بیٹے کو ذبح کرتے ہوئے دیکھا، اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی جگہ دمبا قربان کروا دیا، تو پھر اسی سنت کو جاری رکھا گیا۔ آنے والی تمام امتیں اس پر عمل کریں۔ یا رسول اللہ ہمیں کیا ملے گا؟ قربانی دینے سے کیا ثواب ملے گا، کیا کچھ ملے گا؟ فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ، تمہیں قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی۔ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ صحابہ عجیب یہ پوچھتے جاتے ہیں تاکہ ہمیں معلومات ہوں وہ نیکیوں کے کیسے حریص تھے۔ کہنے لگے فصوف یا رسول اللہ، یہ جو بھیڑ کا بال ہوتا ہے یہ ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ فرمایا بھیڑ بکریوں کے جو بال ہیں نا، ان میں سے بھی ہر بال کے بدلے میں نیکی ملے گی، چونکہ ان کے بال ذرا بڑے بڑے ہوتے ہیں نا، اس واسطے آدمی سمجھتا ہے شاید ہوتے تو سب پر بال ہیں جانوروں کے، کم و بیش سب جانوروں پر ہوتے ہیں، کسی کو چھوٹے پتہ نہیں لگنا دیتے ہوتے، لیکن خاص کر جو بھیڑ دمبا چترا ان کے بال بڑے بڑے ہوتے ہیں، تو اس واسطے ان کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا اون میں سے بھی ہر بال کے بدلے میں نیکی ملے گی۔ تو آپ اندازہ لگائیں یہ چھوٹا سا عمل ہے بظاہر، لیکن اتنا اس پر ثواب دیا جا رہا ہے، اتنا ثواب دیا جا رہا ہے۔ ہمارا کام ہے کان میں بات ڈال دی، باقی اللہ تعالیٰ دلوں کو پھیرنے والے ہیں۔ ہر آدمی کوشش کرے کہ میرا حصہ اس میں ڈل جائے تو کام ہو ہی جاتا ہے۔ بہرحال بات کر رہا تھا کہ یہ قربانی شروع انسانیت کی پیدائش سے شروع ہے اور یہ قیامت تک رہے گی۔ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ سورہ کوثر عام طور پر سب کو یاد ہوتی ہے، اس کی پہلی ہے تو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی۔ کوثر کے بہت سے معنی خیر کثیر بھی ہے اور حوض کوثر بھی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا ہم نے آپ کو انعام دیا ہے، آپ کیا کریں؟ نماز زیادہ پڑھیں شکرانے کے طور پر اور قربانیاں دیا کریں۔ وَانْحَرْ، قربانی دیں، آپ کو حکم ہے، اور جو نبی کو حکم ہوتا ہے وہی امت کا حکم ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کو اس طرح حکم دیا۔ پھر سورہ انعام میں ایک دوسرے انداز میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، آپ ان سے کہہ دیجئے
میری نماز اور میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ ہی کے لیے، میری زندگی اور میری موت اللہ ہی کے لیے ہے۔ لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، اس کا کوئی شریک نہیں، سب سے پہلے میں ہی ماننے والا ہوں۔ تو یہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا سورۃ الحج میں آئے، ہر امت کے لیے ہم نے قربان گاہ بنائی، قربانیاں کریں۔ کوئی ایسا اہم یہ عمل ہے، اللہ کو بڑا پسند ہے قربانی، تو اس واسطے دل کھول کر آدمی کوشش کرے کہ قربانی کرے، اور قربانی کا جو مقصد ہے وہ بھی ہمیں میسر ہو، صرف گوشت کھانے تک نہیں، بس بکرا لے آیا یا گائے بھینس قربانی کر دی اور فارغ نہیں۔ اللہ کے ہاں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی، تقوی مقصود ہے۔ متقی بنو، پرہیزگار بنو، اللہ سے ڈرو اور کسی سے نہ ڈرو۔ تحت الاسباب تو آدمی ڈر بھی جاتا ہے، اصول کے معنی یعنی ایسا نہ ڈرو جیسے اللہ سے ڈرا جاتا ہے، اللہ سے ڈرو، تقوی اس کو کہتے ہیں۔ اور جب تقوی تمہارے اندر آئے گا تو ہم جنت دے دیں گے۔ ان المتقین فی جنات و نہر، تقوی تم اختیار کر لو، جنت ہم دیں گے۔ اس جنت میں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تمہاری ہر خواہش وہاں پوری ہوگی۔ دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں کہ میری ساری خواہشیں پوری ہو گئی ہیں، بہت پوری ہو بھی جاتی ہیں، لیکن کہتے ہیں ابھی فلاں بھی رہتی ہے، فلاں بھی رہتی ہے، فلاں